حدیث یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں، یہ مختلف لہجوں میں مختلف الفاظ میں اس بیان کو سرکار دو عالم نے مختلف مواقع پہ بیان فرمایا. یہ بیانات مختلف مقامات پر دیے، جسے شیعی کتابوں میں بھی درج کیا گیا اور برادران اہل سنت نے بھی اس کو اپنے یہاں نقل کیا ہے. فرق صرف ذرا سا ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. شیعی دنیا اس حدیث کو بیان ہی یوں ہی لکھتی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. برادران اہل سنت میں ذرا ایسا اس حدیث میں ذرا سا اختلاف الفاظ ہے، اختلاف معانی نہیں ہے. ذرا سا لفظ کے اختلاف سے انہیں نے گفتگو کی ہے، بحث کی ہے. مشکات اور بڑی بڑی کتابوں میں سوائے محرقہ وغیرہ سب میں یہ حدیث موجود ہے، حسین منی وانا من. ایک صلوات پڑھے محمد شیعی دنیا میں جو الفاظ حدیث ہیں وہ اس طرح ہے، حسین منی وانا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. برادران اہل سنت کے یہاں جو حدیث نقل عام طور پہ ہوئی ہے وہ حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میں اس سے ہوں. یہ من کی منہوں میں ہے، اس کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع حسین ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لفظوں میں حرفوں میں فرق ہے، مفہوم و معانی میں کہیں فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی بات ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کمال تو یہی ہے، حسین ہی تو کائنات میں وہ ذات ہے کہ جس پر اپنوں کو بھی اتفاق ہے، غیروں کو بھی اتفاق ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین علیہ السلام ہی وہ ذات ہیں، حسین ہی وہ شخصیت ہیں. امام حسین علیہ السلام ہی اسلام کا وہ عظیم کردار ہیں کہ جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. اور یہ حسین کا کمال ہے کہ حسین کو جس نسبت سے دیکھیے حسین اہم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ جس نسبت سے دیکھیے اس نسبت سے حسین اہم ہے. حسین کو محمد کی نسبت سے دیکھیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین کو رسول کی نسبت سے دیکھیے تو حسین رسالت کا نواسا ہے. اور نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں. یہ ماتم، یہ مجلس، یہ آزاداری حسین، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ آزاداری حسین زندہ ہے نسبتیں بھی شہ مشرقین کی. اور تم کیا مٹا سکو گے محمد کے لال کو، تم سے تو مٹ نہ سکی سواری حسین کی. حسین کو رسول کی نسبت سے دیکھیے، حسین کو رسول کی نسبت سے دیکھیے تو حسین رسول کا نہیں، رسالت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسالت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول اور رسالت میں تھوڑا سا فرق ہے. رسول پیغامبر کو کہتے ہیں، رسالت پیغام کو کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسالت پیغام کو کہتے ہیں، رسالت پیغام کو کہتے ہیں. رسول اس شخص کو کہتے ہیں جس میں رسالت ہو، جسے رسول بنا دیا جائے. رسالت اس پیغام کو کہتے ہیں جہاں مرکزیت پائی جاتی ہے. تو رسالت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو حسین کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. رسالت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو حسین کہتے ہیں. پیغام الہی کے کلیجے کو کبھی ٹھنڈک نہ پہنچتی اگر حسین نہ ہوتے.
पा रहे हैं आप? रसूल की निस्बत से देखिए, रसूल के नवासे हैं हुसैन, रसूल के नवासे हैं हुसैन। तो इस निस्बत के मानी ये है कि जो कुछ रसूल में है वो हुसैन में है। गौर नहीं किया आपने? रसूल की निस्बत से जब देखेंगे तो जो कुछ रसूल में है वो हुसैन में है। अगर रसूल अखलाक का मुजस्समा है, हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं, अगर रसूल अखलाक का मुजस्समा है तो हुसैन अखलाक का पैकर है। और अगर रसूल हुस्न का कमाल है, नहीं गौर नहीं किया आपने? रसूल हुस्न का कमाल है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने तारीफ की, उन्हीं ने कहा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आप बड़े खूबसूरत हैं, इसलिए मुझे मोहब्बत है कि आप बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत हैं। का तू अभी आखिरी को तो देखा ही नहीं है तूने। अभी आखिरी जमाने में एक रसूल आने वाला है जो ताजदार अंबिया है, वो कितना बड़ा हसीन होगा, वो बड़ा खूबसूरत है। तो वो पलट के कहती है कि मैं उसके हुस्न पर ईमान लाती हूँ, मैं भी तारीफ करता हूँ। जनाब यूसुफ ने सवाल किया कि तूने तो देखा भी नहीं है, तूने तो देखा भी नहीं है। पलट के जुलेखा ने एक ही जुमला कहा और बड़ा कीमती है, तूने तो देखा भी नहीं है। उसने पलट के कहा कि जिसका तुम्हारा जैसा हसीन जिसकी तारीफ करता हो, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा जैसा हसीन जिसकी तारीफ करता हो वो यकीनन लायक तारीफ है, वो यकीनन, तवज्जो फरमाए, वो यकीनन लायक तारीफ है। यानी हुस्ने यूसुफ के कमाल को मोहम्मद कहते हैं, और जब मोहम्मद का हुस्न सिमटता है तो हुसैन बनता है। हुस्ने मोहम्मद जब सिमटता है, या लफ्ज़ बदलता हूं, हुस्ने कायनात जब सिमटता है, हुस्ने कायनात जब सिमटता है तो खुदा मोहम्मद को बनाता है, जब हुस्ने मोहम्मद सिमटता है तो हुसैन बनाता है। और यही तो अजीब बात है, हुसैन लिखो तो हसीन लगता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हुसैन लिखो तो हसीन लगता है, हसीन पढ़ो तो हुसैन बनता है। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले हुस्न यूसुफ हसीन लगता है। हाँ, हुस्न यूसुफ तो एक तरफ है, हुसैन में वो तमाम सिफतें मौजूद हैं कि जो रसूल में है। रसूल की निस्बत से देखिए, फिर हुसैन को अली की निस्बत से देखिए। अली शजा और बहादुर है, अली शजा और बहादुर है, अली इमाम है। तवज्जो है ना, अली इमाम है, अली शजा है, अली बहादुर है, अली सखी है, अली आबिद है। यानी जो कुछ अली में है वो हुसैन के अंदर है। तवज्जो फरमाइएगा, जब अली ने शजाअत के जौहर दिखाए तो सरों को काट दिया, जब हुसैन ने शजाअत के जौहर दिखाए तो दिलों को झुका लिया। जब अली ने शजाअत के जौहर दिखाए, अली ने शजाअत के जौहर दिखाए तो सरों को काटा, हुसैन ने जब शजाअत के जौहर दिखाए तो सरों को झुकाया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सरों को झुकाया, सरों को झुकाया। अली ने जब शजाअत के जौहर दिखाए तो सरों को काटा, और हुसैन ने जब शजाअत के जौहर दिखाए तो नस्लों को काटा। आपने गौर नहीं किया, आपने सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन ने जब शजाअत के जौहर दिखाए तो नस्लों को काटा,
کوئی کہہ سکتا ہے نسلوں کو کیسے کاٹا؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، نسلوں کو کاٹا۔ تاریخ نے ابن ملجم کے ہاتھ میں تلوار دیکھی ہے، مگر قاتل پس پردہ ہے۔ میں غور نہیں کیا؟ ابن ملجم نے علی علیہ السلام کو قتل کیا ہے، مگر قاتل پس پردہ ہے، قاتل بے نقاب نہیں ہے۔ سب سمجھتے ہیں ابن ملجم نے قتل کیا ہے، قاتل سامنے نہیں آ سکا۔ جودہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، جودہ کو سب نے دیکھا، زہر کہاں سے آیا تھا؟ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کسی کو پتا نہ تھا کہ زہر کس خزانے سے آیا۔ قاتل یہاں بھی چھپا ہوا رہ گیا۔ حسین نے فیصلہ یہ کیا کہ میں دن کے اجالے میں اس کا جواب دوں گا تاکہ قاتل بے نقاب ہو جائے اور یہ پتا چلے کہ بابا کا قاتل کون تھا، بھیا کا قاتل کون ہے۔ توجہ نہیں ہے۔ حسین نے نسلوں کو کاٹا۔ چار مصرے سنیں، ذہن میں رکھے کہ کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے۔ تو اس سے پیغام کے طور پر کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے۔ اور بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین۔ بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ اب پھر ایک چیز ہے، دیکھیے اردو زبان میں شاعری میں ثنائے بدائع جو ہوتے ہیں، انہی میں ایک صنعت ہے حسن تعلیم۔ حسن تعلیم مثلا موجیں اٹھتی ہی رہتی ہیں، امیر انیس رحمت اللہ علیہ نے ان موجوں کے اٹھنے کو حسن تعلیم، حسن سے بیان فرمایا۔ مثلا فرماتے ہیں کہ پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ یہ تصور کریں، سوچیں تو صحیح کہ قتل حسین کے بعد نیزے پہ سر شام تک جانے کے معنی کیا ہے؟ وہیں پہ دفن ہو جانا چاہیے تھا، لڑائی تو ختم ہو جانا چاہیے تھی، مگر بات یہ ہے کہ کربلا بنانا یزید کا کام ہے مگر کارنامہ حسین کا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کارنامہ حسین کا ہے۔ تو حسین چاہتے تھے کہ بیعت اور بیعت کی باتیں اور قاتل کا پتہ صرف کربلا میں دفن نہ ہو جائے بلکہ شام تک پتہ چلے کہ قاتل ہے کون، قاتل ہے کون۔ شاید جانتے تھے شبر تو خنجر کا نام ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، شاید جانتے تھے شبر تو خنجر کا نام ہے۔ قاتل کو ڈھونڈنے سر دربار سر گیا، قاتل کو ڈھونڈنے سر دربار سر گیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں حسین کو علی کی نسبت سے دیکھیں تو حسین شجاع ہیں، بہادر ہیں۔ آئیے حسین علیہ السلام کو فاطمہ زہرا کی نسبت سے دیکھیں۔ فاطمہ زہرا کی نسبت سے اگر حسین کو دیکھیں تو حسین عصمت کا پیکر، حسین عصمت کا پیکر، حسین معصومہ کی گود میں پلنے والا، حسین فاطمہ کے جگر کی ٹھنڈک، اور ایسی ٹھنڈک۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، صلوات پڑھے محمد۔
کوئی صلوات پڑھے محمد علیہ ایک منزل تک جانا ہے، ایک منزل تک جانا ہے، ساتھ رہے ہیں ہمارے، ایک مقصد تک پہنچیں گے. تو عرض با حضور فاطمہ کی نسبت سے دیکھیں، حسین عصمت کا پیکر، حسین کو حسن کی نسبت سے دیکھیں، حسن بھائی ہیں. محمد کی نسبت سے دیکھیں، علی کی نسبت سے دیکھیں، فاطمہ کی نسبت سے دیکھیں، حسین کی نسبت سے دیکھیں تو حسین حسین ہے. مگر ان تمام نسبتوں کو ختم کر دو اور پھر حسین کو تلاش کرو تو لگتا ہے کہ حسین اپنی جگہ اکیلا ہے. میں نے غور نہیں کیا، حسین اپنی جگہ اکیلا ہے. نہ ان سے پہلے کوئی ایسا ہوا تھا، نہ ان کے بعد کوئی ایسا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. نہ ان سے پہلے کوئی ایسا، نہ ان کے بعد کوئی ایسا ہے. تاریخ بشریت میں، توجہ کے عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، تاریخ انبیاء میں کوئی ایسا انسان آپ کو ملا کہ جس نے فرشتوں کو دیا ہو؟ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. تاریخ بشریت میں نہیں، تاریخ انبیاء میں، اولو العزم نبیوں کی تاریخ میں، رسولوں کی تاریخ میں کوئی ایسا رسول آپ کو ملا کہ جس سے فرشتوں نے مانگا ہو اور اس نے فرشتوں کو دیا ہو؟ مگر تنہا ایک ہے حسین کہ فطرس آ گیا. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، فطرس آ گیا تو حسین نے اس کو بھی بالوں پر دے دیے، بالوں پر دے دیے. اور یہیں سے دلیل قائم ہوتی ہے کہ فطرس حسین کا گنہگار نہ تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں، حسین کا گنہگار نہیں تھا، خدا کا گنہگار تھا. مگر جب حسین کے گہوارے سے بس ہوا، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں، جب حسین کے گہوارے سے بس ہوا تو بالوں پر مل گئے. بالوں پر کا ملنا دلیل ہے کہ گناہ معاف ہو گیا. ارے صلوات پڑھے محمد والے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دیکھیں بہت دور جانا، میرے ساتھ رہیں، ایسا نہ ہو کہ میں اکیلا رہ جاؤں. صلوات پڑھے محمد والے. فطرس کو بالوں پر ملے ہیں، گہوارہ حسین سے مس ہوا ہے، مس ہوا ہے گہوارہ حسین سے، اور مس ہوتے ہی بالوں پر آ گئے. گنہگار کس کا ہے؟ اللہ کا. بالوں پر کا ملنا میں نے عرض کیا کہ دلیل ہے کہ گناہ معاف ہو گیا. اگر گناہ معاف نہیں ہوگا تو دوبارہ بالوں پر نہیں ملیں گے. بالوں پر مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا. پتہ چلا خدا سب کو معاف نہیں کرتا. میں کیا کہہ رہا ہوں، سب کو معاف نہیں کرتا. توجہ فرمائے، خدا سب کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، خدا انہی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جو حسین سے مس ہو جاتے ہیں. مولانا کی صحت اور لمبی عمر کے لیے باواز بلند صلوات. بہت دور لے جا رہا ہوں، بہت دور جانا ہے، سفر لمبا ہے اور بہت تیزی سے سفر کو تمام کروں گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. گنہگار کس کا ہے؟ خدا کا ہے، خدا کا ہے. حسین کے گہوارے سے مس ہوتے ہی، گہوارے سے، حسین سے نہیں، حسین سے نہیں ہے، گہوارے سے مس ہو سے. گہوارہ کس کا ہے؟ حسین کا ہے.
جس کے گہوارے سے مس ہونے پر خدا گناہوں کو معاف کر دے، اگر کوئی حسین سے مس ہو جائے، جملہ سنیں کہ اگر خدا گناہ گہوارے سے مس ہونے والے کو آپ کے گناہوں کو معاف کر کے پر عطا کر دیتا ہے، تو مس ہو جانے والے کو اگر حر بنا دے، ارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، توجہ فرمائیں۔ حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حسین سے مس ہوا نہیں، کس سے مس ہوا؟ گہوارے سے۔ گہوارہ کس کا ہے؟ حسین کا ہے۔ گہوارہ حسین کا ہے۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ لکڑی کا بنا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ گہوارے میں معجزے کی صلاحیت کیسے آئی؟ حسین کا ہاتھ لگتا تو کوئی بات تھی، یہ گہوارے میں صلاحیت کیسے آئی؟ کہ صاحب گہوارے میں صلاحیت نہ ہوتی تو بالوں پر نہ ملتے، بالوں پر نہ ملتے۔ حسین نے گہوارے سے مس ہونے والے کو بالوں پر دے دیے تاکہ دنیا کے لیے یہ فیصلہ کن مرحلہ رہ جائے کہ انبیاء سے ہمارا مقابلہ نہ کرنا۔ کیا کہنا؟ اگر سورہ یوسف میں پیراہن یوسف کے سبب یوسف کے باپ کی بینائی پلٹ سکتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد، یا علی یا پیراہن کو ڈالنا چہرے پر، جیسے پیراہن ڈالا گیا فوراً بینائی پلٹ آئی۔ یہ پیراہن کا کمال ہے یا یوسف کے پیراہن کا کمال ہے؟ پیراہن کا کمال نہیں ہے، پیراہن کپڑے کا ہے، قمیص کپڑے کی ہے، لباس کپڑے کا ہے، کپڑا کسی بھی بازار سے لیا ہوگا، بازار مصر میں سے کپڑا لے لیا ہوگا، کسی بھی دکان سے لے لیا ہوگا، مگر کپڑے کی اہمیت نہیں ہے۔ جب تک دکاندار کے تھا تو کپڑا تھا، جب یوسف نے پہن لیا تو یوسف کا ہے۔ اللہ نے اس میں یہ صفت دے دی کہ معجزہ کرنے لگا۔ اگر قمیص یوسف معجزہ کر سکتا ہے، اگر قمیص یوسف معجزہ کر سکتی ہے، تو پھریرا علم کا غور نہیں کیا آپ نے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ فرمائیں، گنہگار کس کا ہے؟ گنہگار کس کا؟ گنہگار ہے اللہ کا، تو معافی مانگنا چاہیے اللہ سے، مگر رسول کے پاس آ کے کہتا ہے کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ رسول کو چاہیے تھا کہ دعا کرتے، اچھا کیا دعائے رسول رد ہو جاتی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یاسین کی دعا خدا قبول فرماتا، میں رسول نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ میرے لال کے گہوارے سے جسم کو مس کر دو۔ گہوارے سے، جھولے سے، جھولے کیا مطلب ہے؟ جھولے میں بچہ کب تک رہتا ہے؟ جھولے میں بچہ جب تک رہتا ہے جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے کہتے ہیں فطرت جا اور میرے حسین کے جسم سے جسم کو مس کر دے، ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا جاؤ حسین کے گہوارے سے جسم کو مس کر دو۔ گہوارے سے، جسم سے نہیں کرنا بلکہ، تو گہوارے میں کب تک رہتا ہے؟ جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ گہوارے کو کہتے ہیں مہد۔ دو لفظوں کا استعمال ہے اردو زبان میں، ایک مہد ہے اور ایک لحد ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ مہد کہتے ہیں گہوارے کو، جھولے کو، اور لحد کہتے ہیں قبر کو۔ قبر میں، لحد میں بھی آدمی رہتا ہے، گہوارے میں بھی رہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گہوارے میں جب تک رہتا ہے جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا،
اور لحد میں جب جاتا ہے جب چلنے کے قابل نہیں رہتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب چلنے کے قابل نہیں رہے گا تو لحد میں جائے گا, اور جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوا ہے تو مہد میں رہے گا. تو مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد صرف اتنا سا ہے تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ حسین جہاں ہے اس جگہ سے بس ہوتے رہنا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک جھولے میں ہے جھولے سے دعائیں لینا, جب لحد میں ہو تو لحد سے دعائیں لینا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر رسول فرما دیتے کہ حسین سے مس کر لو تو یہ باب اجابت کربلا میں بند ہو جاتا. رسول نے صبح قیامت تک کے لیے ہر گنہگار کو بخشش کا راستہ بتا دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بخشش کا راستہ بتا دیا کہ گنہگار جب بھی ہو جانا, مایوس نہ ہونا, حسین سے مل جانا. حسین سے مل جانا, حسین سے مل جانا. جیسے ہی حسین سے مل جاؤ گے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک بات اور سمجھ میں آئی, سب کے گناہ معاف نہیں ہوتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب کے گناہ معاف نہیں ہوتے. گناہ معاف ہوتے ہی حسینیوں کے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گناہ معاف ہوتے ہی حسینیوں کے ہیں. حدیث پڑھ دوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حدیث پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے سنی اور شیعہ دونوں علماء نے لکھا. دونوں فرقے اپنے یہاں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. نجات کی کشتی ہے. دو لفظ ہیں. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو حسین سے نہ ملے اسے ہدایت بھی نہیں ملتی, اور جو حسین سے دور رہے اسے نجات نہیں ملتی. ہدایت بھی حسینیوں کے لیے ہے, نجات بھی حسینیوں کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت باتیں کہنے کی ہیں مگر میں اس لیے کہ بہت تاخیر بھی ہو سکتی ہے, میں کچھ چیزیں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. تو حسین علیہ السلام نے اس کی خطائیں معاف ہوئی حسین کے صدقے میں. جو خدا کا گنہگار تھا, جو خدا کا گنہگار تھا, اس کی خطائیں معاف. تاریخ نے دوسرا منظر پیش کیا. بیٹے نہیں ہیں کسی کے, رسول کے پاس آیا ہے, رسول کے پاس آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے اولاد نہیں ہے, دعا کیجئے. رسول نے پھر کہا کہ تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے, اور اس نے بچہ کھیل رہا تھا. کھیلنے کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کھیلتے ہیں. قسمت کے کھیل بھی الگ ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا توجہ فرمائیے گا. تو رسول نے کہا کہ وہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے, تیری قسمت میں
اولاد نہیں ہے. انہی نے پلٹ کے کہا کہ نانا ہم نے ایک دیا. انہوں نے کہا بیٹا اس کی قسمت میں نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے 2 دیے. کہا کہ بیٹا اس کی قسمت میں نہیں ہے, ہم نے 3 دیے. ہائے ہائے 7 تک مسئلہ پہنچا, رسول خاموش ہو گئے. اس لیے کہ حسین دینے پہ آیا ہوا ہے. ہائے ہائے دینے پر تلا ہوا ہے حسین. پتہ نہیں کیا کیا دے دے گا, کیا کیا دے دے گا. حسین دینے پہ آیا ہوا ہے. کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں نہ ہو اسے حسین دے. ارے رسول منع کر رہے ہیں. ارے بھائی رسول منع ہی کہاں کر رہے ہیں. رسول نے یہ کہا اس کی قسمت میں نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کی قسمت میں نہیں ہے. مگر اللہ نے یہ کب کہا کہ ہم قسمت نہیں بدل سکتے. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. ہندوستان میں ایک شخص کو یہ اعتراض پیدا ہوا کہ جب قسمت میں نہیں ہے تو حسین مشیت کے خلاف کیسے کر دیں گے. ارے بھائی تمہیں مشیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ارے معصوم نے فرمایا نحن مشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت ہیں, ہم اللہ کا ارادہ ہے, ہم مشیت پروردگار ہیں. ارے توجہ, ہم مشیت پروردگار ہیں, ہم اللہ کا ارادہ ہیں. اور اس کے ارادے کی شان یہ ہے اذا اراد اللہ, جب اللہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے, ان یقول لہ, کہ اس کے لیے کہے کن کہ ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. نہیں صلوات پڑھے محمد. بالکل خالص لفظی ترجمہ کیا ہے اس وقت. اذا اراد اللہ شیئا, جب اللہ نے کسی شے کا ارادہ کر لیا, ان یقول لہ, کہ اس چیز کے لیے کہے, کیا کہے, کن ہو جا, فیکون. لوگ کہتے ہیں کہ کن کہنے سے کائنات بنی. بابا کن کہنے سے نہیں, کن کہنے کے ارادے سے. غور نہیں کیا آپ نے. اذا اراد اللہ, جب اللہ ارادہ کر لے, ان یقول لہ, کہ اس کے لیے کہے کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتی ہے, یعنی ارادے ہی میں ہو جاتی ہے. رسول نے کہا اس کی قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا ہم نے 1 دیا, 2 دیے, 3 دیے, پتا چلا اللہ وہ ہے, ارادہ یہ ہے. اللہ وہ ہے, ارادہ یہ ہے. اب یہ اور وہ الگ نہیں ہے, یہ اور وہ الگ نہیں ہے, یہ اور وہ الگ نہیں ہے, یہ کرتے ہی وہ ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے. ارے میں نہیں غور نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات تو پڑھے محمد والے. ذہن میں رکھیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ وہ کرتا ہے جو اہل بیت کہتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. اہل بیت وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, وہی یہ کرتے ہیں. اور بے شک اس کی قسمت میں اس وقت تک نہ تھا جب تک محمد نے دیکھا, مگر جب حسین نے ارادہ کر لیا دینے کا. نہیں کیا, میں کہاں لے جا رہا ہوں, میں کہاں لے جا رہا ہوں بھائی. صلوات تو پڑھے محمد والے. ذرا ڈیپلی ذرا سوچیں اس پر. جب ارادہ کر لیا حسین نے دینے کا, 2 شخصیتیں. رسول کہہ رہے ہیں اس کی قسمت میں نہیں ہے. یہ کان میں حسین کی آواز پہنچی. حسین نے کہا, کہنے سے پہلے ارادہ کیا. غور نہیں کیا, چاہے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ارادہ کیا. ہم اور آپ بولتے ہیں تو کیا بغیر ارادے کے بولتے ہیں؟
چاہے 1000ویں سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے سوچے مگر سوچتے ضرور ہیں. ارادہ کیا اور جیسے ہی حسین نے ارادہ کیا اللہ نے مشیت کو دیکھا. حسین یہ چاہ رہا ہے، حسین یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی چاہت پہ خدا چاہ لے. میاں حسین سجدے کو روک دیتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد. پھر غور کیجئے گا، حسین سجدے کو روک دیتا ہے. حسین نہیں روکتا، خدا روکتا ہے. خدا حسین کے ارادے پہ نظر رکھتا ہے. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. ارادے پہ نظر رکھتا ہے. پایا آپ نے؟ کیا کہنے. ہو سکتا ہے بعض افراد یہاں سے نکل کے کسی ٹھیک ٹھاک آدمی کے سامنے یہ تقریر نقل کرے اور وہ ہمیں کفر کے فتوے سے سرفراز فرما دے. مگر یہ یاد رہے کہ اگر ہم کافر بھی ہوں گے تو حسین کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے. باریکی سے سنیے گا. دیکھیے یہ لفظوں کی بحث نہیں ہے، یہ فلسفہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. حسین علیہ السلام نے سجدے کو نہیں روکا، سجدے کو خدا نے روکا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین روکتے تو جبریل و میکائیل نہ آتے. ایک بازو کو جبریل تھامے ہیں محمد کے، ایک میکائیل تھامے ہیں. اس کے معنی خدا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تک حسین کے اترنے کی مرضی نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے حسینی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ امکان بھر موضوع امام حسین علیہ السلام ہی رہے گا. اور چونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس کے کسی ایک پہلو کو بھی ایک دن میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی توصیف کے لیے محمد کی زبان چاہیے. ہمارے جیسے گنہگار اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. تو نظر مشیت دیکھ رہی ہے. حسین کا ارادہ یہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سجدے کو طول ہو رہا ہے، سجدے کو طول ہو رہا ہے. طول دینے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. دیکھیے قانون الگ ہوتا ہے. حسین جو سجدے میں آئے ہیں، رسول اس وقت انآفیشل کوئی ورک نہیں کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ توجہ فرمائیے گا، سجدہ کر رہے ہیں. کیا حسین کو رسول اتار نہیں سکتے تھے؟ جی بالکل بالکل. ہاتھ بڑھا کے اتار نہ کہتے کچھ، اور اتار تو سکتے تھے. ماں حسین کو اتارا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، حسین کو رسول نے اتارا نہیں ہے. زندگی بھر بچے یاد رکھے، خاص طور پہ جوان نسل یاد رکھے، حسین کو اتارا نہیں ہے رسول نے، جبکہ اتار سکتے تھے. کہیں جبریل و میکائیل تھامے تھے. اس کی وجہ ہے حسین پشت محمد پر حالت سجدہ میں ہے. یا علی حالت سجدہ میں ہے. سجدہ نماز کا ایک رکن ہے. سجدہ نماز کا. دیکھیں کچھ رکن ایسے ہیں جو واجب رکنی ہے، کچھ چیزیں واجب رکنی ہے، کچھ واجب غیر رکنی ہے. یہ پوچھئے گا جو بچے اپنے علماء سے پوچھیں، جن بچوں کو معلوم ہے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. کچھ واجب رکنی، دونوں سجدے ملنے کے بعد واجب رکنی ہے. سجدے میں ہے یعنی رکن میں ہے.
سجدہ نماز کا رکن. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت قیمتی. سجدہ نماز کا رکن ہے, نماز دین کا رکن ہے. ہائے ہائے, غور نہیں کیا آپ نے. بعض ضرورت سے زیادہ عقل مند ایکسٹرا آرڈینری وہ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کے لیے جان دی ہے, تو اس کے معنی یہ روزہ مت رکھو. ہاں نمازی پڑھتے رہو دن بھر. نہیں, حسین نے نماز کے لیے نہیں, حسین نے دین کے لیے جان دی ہے. حسین نے انسانیت کے لیے جان دی ہے. نماز بھی دین کا ایک رکن ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نماز بھی ایک رکن ہے. حسین نے دین کے لیے جان دی ہے. اتنا نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے جان دی ہے, یہ ورگلانے کا ایک طریقہ ہے. بے شک ہر حسینی کو نماز پڑھنا چاہیے. وہ حسینی نہیں ہو سکتا جو نمازی نہ ہو. غور نہیں کیا. وہ حسینی نہیں ہو سکتا جو نمازی نہ ہو. ہر حسینی کو نماز پڑھنا چاہیے, اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ حسین کی امانت ہے, اللہ کا حکم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہر حسینی کو نمازی ہونا چاہیے, اور وہ حسینی نہیں ہو سکتا جو نمازی نہ ہو. جو بے دین ہو وہ حسینی نہیں ہوتا. اور نہیں کیا آپ نے. حسینی تو کہتے ہی دیدار کو ہیں, اس سے کہ حسین کے اصحاب میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو عام شخص ہو. ارے رجل فقیر تک موجود تھا, اور یہ کم فضیلت نہیں ہے حبیب ابن مظاہر کی کہ حسین جو امام ہے, امام نے رجل فقیر لکھا ہے. جسے حسین فقیر کہتے, کائنات میں اس سے بڑا فقیر کون ہو. صلوات پڑھے محمد و آل بھائی. ذرا ایک نعرہ ٹھیک ٹھاک سا ذرا بلند آواز سے. حسینی صاحب 45 منٹ ہو چکے ہیں, اور حسین علیہ السلام سے گفتگو ختم ہو ہی نہیں سکتی آسانی سے. ہمارے بس میں تو ہے نہیں, روک تو سکتے ہیں. کیا کہنا بھائی. تو عرض با حضور, سجدہ رکا ہوا ہے کس کے لیے؟ حسین نہیں روک رہے ہیں, اللہ روکے ہوئے ہیں. اور رسول اتار نہیں سکتے, اتار سکتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ نماز کا رکن ہے. نماز, جلدی بولیں, نماز دین کا رکن ہے. اب آئیے 4 مصرے ایک صوفی کے پڑھ رہا ہوں. شاہ است حسین, یا علی بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. میرا منزل یہی تک ہے. شاہ است حسین, حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے. دین است حسین, حسین دین ہے. نہیں پہنچنا وہاں تک. حسین دین ہے. نہیں, پھر کہہ رہا ہوں, سجدہ نماز کا رکن ہے, نماز دین کا رکن ہے. ارے رسول حسین کو کیسے اتار دیں؟ نماز ایک رکن ہے, پورا دین پشت محمد. پورا دین, دین پشت رسول پا ہے, دین پشت. اور حسین عام بچے نہیں ہیں کہ کھیلتے ہوئے آ کے پشت پہ بیٹھ گئے ہوں.
منصوبے کے تحت آئے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہمارا پاور کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. ہم دین ہیں، دین ہم دین ہیں. دنیا ہمیں دیکھے تو صحیح، دنیا ہمیں دیکھے تو صحیح. اب اتنا عظیم حسین اگر یزید سے ٹکرا جائے، نہیں غور نہیں کیا آپ نے، یزید سے ٹکرا جائے تو یہ دین بے دینی سے ٹکرائے گا. دین سے نہیں ٹکرائے گا. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے. میں نے یہ جملہ فضول نہیں بولا ہے. سبحان اللہ. دین سے نہیں ٹکرائے گا، دین بے دینی سے. بے شک دین سے کبھی دین نہیں ٹکرا سکتا. حسین بے دینی سے، حسین دین ہے، یہ دین بے دینی سے ٹکرائے گا. یہ حسین نے یزید کا مقابلہ کیوں کر لیا؟ تاکہ بے دینی پر دین کا نقاب نہ پڑا رہے. کسی نے علی سے جنگ کی تھی، بے دین کے لباس میں آ گیا تھا. حسین پشت رسول پہ دین بن کے بیٹھا ہوا ہے. اب جو بھی مقابلے میں آئے گا وہ بے دین ہوگا. حسین مکمل دین دین کے لباس میں آ گیا تھا. کیا کہنے والا. بے دین کا لباس پہن کے آئے تھے. فرمایا آپ نے حسین دین ہے، حسین دین ہے. سب یزید سے ٹکرا گئے. یزید سے ٹکرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بڑے بڑے ہمدرد مارے جا رہے ہیں. ہاں، یہ حسین کی حمایت نہیں کرتے، یزید کی اب بھی حمایت کر رہے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ یزید آیا ہی اسلام کے لباس میں تھا. اگر کفر کے لباس میں آیا ہوتا تو بہت جلدی پہچان لیا جاتا، مگر وہ آیا تھا لباس پہن کے. تو آج بھی یزید کا ہمدرد کوئی مسلمان ملے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی کافر نہیں ملے گا، کافر یزید کا ہمدرد نہیں ملے گا. تمام دنیا کے عقلاء حسین سے محبت کرتے ہیں، یزید سے محبت کوئی نہیں کرتا. اور اگر یزید سے کوئی محبت کر سکتا ہے تو بے دین مسلمان ہی کر سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. نہیں کر سکتا. صاحب حسین نے بغاوت کی تھی. ارے بغاوت تو جب ہوتی جب مان لیں. حسین نے مانا ہی کب تھا؟ بے بغاوت کا معیار کیا ہے؟ ہم مان لیں گے تبھی نہ بغاوت ہوگی. حسین نے مانا ہی کب تھا یزید کو؟ حسین خود حق ہے، حسین خود حق ہے. حسین نبی کا نواسا ہے، حسین علی کا دلبند ہے، حسین فاطمہ کا نور نظر ہے، حسین حسن کا بھائی ہے. جب تمام یہ صفتیں جمع ہو جائیں تو حسین بنتا ہے. تمام صفتیں جمع ہو جائیں تو حسین بنتا ہے. اب لفظوں کو سمیٹ رہا ہوں کہ رسالت کی تکمیل کو حسین کہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ رسالت کی تکمیل کو نہیں، محمدیت کی تکمیل کو حسین کہتے ہیں. رسول نے دو جملے فرمائے ہیں، حدیث سیدھی سی ہے نا، حسین منی وانا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں بھی. کتنے ٹکڑے ہوئے؟ دو. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، واو آ کے الگ ہو گیا، وانا من الحسین، اور میں بھی حسین سے ہے. دو ٹکڑے ہو گئے نا. تو ان دو ٹکڑوں کو ذرا الگ الگ کر کے سوچیں. یہ دو ٹکڑے ہیں، دونوں کو الگ الگ کر کے سوچئے. حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں بھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا، عجب بات کہنے جا رہا ہوں.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ دو جملے ہیں کہ نہیں ہیں؟ واو نے اس کو بالکل الگ کر دیا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اب حسین کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیجئے آپ. ایک حصہ وہ ہے جو حسین و منی، حسین رسول سے ہے. ایک حصہ وہ ہے وہ انا من الحسین، حسین رسول سے ہے. دو دور. ایک دور، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ تحفے کے طور پہ بچے رکھے، جوان بچے. دو جملے ہیں، دو ہی دور ہیں. حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، یہ ایک دور ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں، یہ دوسرا دور ہے. ٹھیک ہے. ایک دور ہے حسین مجھ سے ہے، دوسرا دور ہے رسول حسین سے ہے. دو دور ہیں. ایک دور کہ حسین رسول سے ہے، دوسرا دور رسول حسین سے ہے. پیدائش سے لے کے 9-10 محرم 61 ہجری تک. ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اپنی پیدائش سے لے کے 10 محرم، عصر عاشور 10 محرم سن 61 ہجری تک حسین و منی کا زمانہ ہے. حسین مجھ سے ہے. ارے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین کی جتنی پہچان ہے وہ رسول سے ہے. پیدائش، اپنی پیدائش سے لے کے عصر عاشور سن 61 ہجری تک حسین کی پہچان محمد سے ہے. یہ حسین و منی کا زمانہ ہے. اور عصر عاشور سن 61 ہجری سے لے کے قیامت تک. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، رسول کی پہچان حسین سے ہے. یہ وانا من الحسین کا زمانہ ہے. صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. آل حسین ابن علی ہے، توحید پرست آل حسین ابن علی ہے، پھر بھی تجھے انکار حسین ابن علی ہے. اس لیے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا کہ اللہ بھی عزادار حسین ابن علی ہے. فرمایا آپ نے دو زمانے ہیں، دو جملے ہیں، تو دو ہی دو جملوں کو، دو حصوں، پورے جملے کو دو حصوں میں بانٹے، اور ہر حصہ ایک جملے کا، ایک زمانے کا امین ہے، ایک زمانے کی وضاحت ہے. حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یعنی رسول سے حسین کو پہچانو. اور دوسرا ٹکڑا وانا من الحسین، اور میں بھی حسین سے ہوں، یعنی رسول کو حسین سے پہچانو. سن 3 ہجری سے پیدائش حسین سے لے کے 61 ہجری تک جتنا عرصہ ہے اس میں حسین کی پہچان رسول سے ہے. اور 61 ہجری سے لے کے قیامت تک جتنا عرصہ ہوگا اس میں رسول کی پہچان حسین سے ہے. کیسے رسول کی پہچان؟ سید سجاد نے واضح کر دیا. کسی نے پوچھا سید سجاد تمہارا بابا کامیاب رہا یا یزید کامیاب رہا؟ امام نے کہا ٹھہر، وہ ٹھہرا. کچھ دیر کے بعد اذان کی آواز آئی. امام نے فرمایا آواز اذان آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہا بے شک آ رہی ہے. کہا اس آواز کا آنا دلیل ہے کہ میرا بابا کامیاب رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں، عجیب سا جملہ کہنے جا رہا ہوں.
پتہ نہیں میں اس کو کہہ کے کیا ہونا چاہیے، مجھے خود نہیں پتا ہے کہ پیدائش سے لے کے 61 ہجری تک حسین نماز پڑھتے تھے محمد کی وجہ سے. ہائے ہائے، عصر عاشور سے 61 ہجری سے قیامت تک پورا عالم اسلام نماز پڑھے گا حسین کی وجہ سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم اسی زمانے میں جی رہے ہیں جو وانا من الحسین کا ہے. وانا من الحسین کا زمانہ ہے. آپ تصور کیجئے، حسین کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. حسین کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. جوش کے 2 مصرے مجھے ابھی یاد آ گئے، پڑھے دے رہا ہوں. بیعت ہے ان کی جوش میری آبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں عجیب بہت بڑی بات کہی. دروازہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی چوکھٹ. آپ فرماتے ہیں کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں. فرشتوں کے سر جھکتے ہیں حسین کے دروازے پر. بس دوسرا مصرع سن لیں، بہت بڑا مصرع ہے کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. علی 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 رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. نعرہ سلام. ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی. امام حسین علیہ السلام پر پڑھنے کے لیے ایک مجلس نہیں، عشرہ چاہیے. اور عشرے میں بھی وہ موضوعات بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عشرے میں تو کربلا نہیں ہو سکے گی. کربلا تو حسین کا ایک کارنامہ ہے. کربلا بیان نہیں ہو سکتی تو حسین کیسے بیان ہوں گے؟ حسین کا مکمل بیان امکان سے باہر ہے، نہیں کر سکتا کوئی بشر. اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کو کم سے کم 2 مہینے 8 دن کے اندر کچھ مجلسیں صرف امام حسین پر ضرور پڑھنا چاہیے. صرف امام حسین پر، تاکہ جوانوں کو آشنائی ہو امام حسین سے. حسین کسی آسان شخصیت کو نہیں کہتے، کوئی ہلکی سی شخصیت نہیں ہے. ایسا ہی ہے حسین کہ جب کھڑا ہو جائے تو دین بن جاتا ہے. کھڑا ہو جائے تو دین بن جاتا ہے. تصور کیجئے، حسین کو سمجھنا، حسین کے سلسلے میں کوئی بیان دینا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. حسین کا ہے، ایک بار نانا کی پشت پہ آ گئے تھے، عبادت رک گئی. عبادت وہ باپ کا عمل تھا کہ زکوٰۃ رکوع میں دے دی تو قرآن بنا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ بیٹے کا عمل ہے کہ پشت رسالت پہ حالت نماز میں آ گیا تو تاریخ بن گیا. پہچانو حسین کسے کہتے ہیں؟ پشت پہ بیٹھے ہوئے حسین. ارے رسول کے ہی تو ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جبریل و میکائیل نے، پیچھے والوں کے تو نہیں پکڑے تھے. کیا کہہ رہا ہوں. چلے یہ واقعہ آ گیا ہے تو مزاج کی بات عرض کرتے چلے، حالانکہ 1 گھنٹہ میں ہو گیا. بھائی ضروری ہے، چلے بچوں کے لیے بتا دیتے ہیں کہ حسین پشت رسول پا، رسول کے ہاتھ جبریل و میکائیل نے پکڑے ہوئے ہیں. رسول اٹھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول پابند ہے اللہ کے. بھائی پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی سب رسول ہیں، یہ بھی
سب رسول ہیں، یہ تو رسول نہیں ہے. تو بھائی رسول نے جتنی مرتبہ کہا، جملہ سن لیں، جتنی مرتبہ کہا تو 3 مرتبہ تو رسول نے کہا اللہ کی وجہ سے، اور باقی جتنی مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ کہا وہ امام حسین کی وجہ سے. لفظ کو استعمال کر لوں، رسول نے 3 مرتبہ کے بعد جتنی مرتبہ فرمایا سبحان ربی العالی و بحمدہ، ہر مرتبہ میں سجدہ خدا کا تھا، تصور حسین کا تھا. ذکر خدا کا تھا مگر تصور حسین کا تھا. حسین بیٹھے اسی لیے رسول کہتے جا رہے ہیں. ارے جب تصور حسین سے رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد والے بات نہیں کہی ہے جو عام طور پہ کہی جاتی ہے، ہٹ کے بات کہہ رہا ہوں. تصور حسین رسول کے ذہن میں ہے. رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو. پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. سرکار آپ کی کون سی نماز ہے؟ آپ نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، کیا کوئی نماز ایسی ہونا چاہیے جو تاریخ میں رہ جائے؟ رسول کی تاریخی نماز ایک ہی ہے جس میں رسول سجدے میں ہے نوازا، پشت پہ ہے. تصور حسین کا ہے. اے عالم اسلام کے مسلمانوں، اگر اپنی نمازوں کو بحیثیت بنانا ہے، غور نہیں کیا تو تصور حسین سے پڑھو، تصور حسین سے پڑھو. اسی لیے ہم سجدگاہ رکھتے ہیں. اسی لیے ہم سجدگاہ رکھتے ہیں تاکہ سجدہ پروردگار کا ہو. تصور حسین انشاءاللہ مولا مددگار پھر کبھی عرض کریں گے اس موضوع پر. بہت بڑا موضوع ہے، پہلو سے پہلو نکلتے ہیں. دلی چارہ مولانا ہی مجلس ختم ہو. یا علی جزاکم اللہ. فرمایا آپ نے حسین پشت رسول پہ ہیں، پیچھے والے سارے صحابی نہیں ہیں، صحابی ہیں، رسول نہیں ہے. انہیں پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں انہوں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب پڑھنے کے بعد ذرا سے زیادہ پڑھا تو انہوں نے سوچا شاید وہی آ گئی، اور جب اور زیادہ پڑھا تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا. دیکھا اچھا آپ بیٹھے. پہلے تو کھیلتے ہوئے آ جاتے تھے، گود میں بیٹھ جاتے تھے، آج تو نمازی میں آ گئے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ سجدے سے سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. سوال کر لوں؟ سوال کی اجازت تو ہونا چاہیے. تو سجدے ہیں نماز میں. آمدن اگر کسی نے جان بوجھ کے تیسرا سجدہ کر لیا تو نماز باطل. صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. دو سجدے اللہ کے لیے ہیں. تیسرا سجدہ سجدے سے سر اٹھا کے رکھ لیا، اتنا صحیح اٹھایا بھلے، مگر دوبارہ سجدہ شمار کیا جائے گا. تیسرا سجدہ ہو گیا تو نماز باطل. نماز باطل. اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بیچارے پیچھے پڑھ رہے تھے، یہ نماز تمام ہونے کے بعد یہ سارے کے سارے دوبارہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر یہ دوبارہ پڑھتے ہیں تو اجتماعیہ ان کا اجتہاد کہتا
کہ ہماری نماز غلط ہو گئی، ہم نے 3 سجدے 4 سجدے کر لیے، اور اگر اسی نماز کو کافی سمجھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ حسین کی عظمت کو سجدہ کرنا بری بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پشت رسول پاہیں، رسول سجدے میں ہیں۔ تاریخ نے ایسا سجدہ کبھی نہیں دیکھا، تاریخ میں نہ ایسا رسول ہوا ہے نہ ایسا نواسا ہوا ہے۔ سر سجدے میں اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے، اور جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اتر گئے، یعنی نماز رسول پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی نظر حسین کی مرضی پہ ہے، یہ اترے تو رسول کو اٹھنے کی اجازت دوں، اور اگر جب تک یہ نہ اترے گا رسول نہیں اٹھ سکتا۔ حسین کی مرضی پہ خدا کی نظر ہے کہ نہیں ہے؟ حسین کی مرضی خدا دیکھ رہا ہے۔ اے پروردگار، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ تیرے محمد کی پشت پہ آ گئے تھے، ایک وقت کے لیے نماز میں آ گئے تھے، 70 مرتبہ 72 مرتبہ کے بعد صحیح رسول نے سر اٹھایا نہ سجدے سے، مگر یہ حسین اگر رکھے گا تو اپنی مرضی سے اٹھائے گا نہیں۔ حسین نے تاریخ کہتی ہے کہ جب اپنا سر سجدے میں رکھا تو اپنی مرضی سے اٹھایا نہیں، بلکہ ظالم نے قطع کر کے سر حسین کو اٹھایا، اور زینب نے حسرت سے اپنے بھائی کے سر کو نیزے پر دیکھا۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عزادارو، زینب عجیب زینب ہے، عجیب بیکس ہے زینب، عجیب بیکس ہے زینب۔ حسین کی عظمت کو دیکھیں کہ حسین نے سر کو سجدے میں رکھا تو اپنی مرضی سے اٹھایا نہیں۔ تاریخ میں ایسا عظیم سجدہ نہیں ہوا ہے جیسا حسین نے سجدہ کیا۔ حسین سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور ادھر شبر کند خنجر لے کے بڑھا۔ حلقے حسین پر خنجر چلا، حلقے حسین پر۔ امام خود فرماتے مجھے رولا رولا کے ہائے حسین اکبر کو رو چکے ہیں، قاسم کو رو چکے ہیں، سب کی شہادتوں کے بعد فاطمہ کا لال سر کو سجدے میں رکھے ہیں، سر کو سجدے میں رکھے ہیں، اور سجدے میں رکھنے کے بعد اب جو حسین نے جملہ کہا ہے اس پہ کبھی غور کریں۔ الہی و سیدی و مولائی قد وفیت عہدی اوفی بعہدک، اے میرے سردار، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ ہائے حسین سر کو سجدے میں رکھ رہے ہیں، حسین نے سر کو سجدے میں رکھا تاکہ وعدہ طفلی ادا ہو جائے۔ یہ ہے حسین کا وعدہ، یہ ہے حسین کا وعدہ۔ حسین سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، پروردگار میں نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا، اب تو اپنے وعدے کو وفا کر۔ حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلا، اور تاریخ کہتی ہے کہ خنجر جب چلا ہے حسین کی تو یہ خنجر رک رک کے چل رہا تھا۔ شارحین واقع کربلا نے اس کی 2 وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ لکھی کہ حسین کا گلا بہت پیاسا تھا، خشک گلے پہ خنجر رک رک کے چل رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ شمر جب حسین کو ذبح کرنے کے لیے چلا ہے تو پتھر پر 70 جگہ خنجر کو مارا، خنجر کی دھار مڑ گئی تھی، اس لیے خنجر رک رک کے چل رہا تھا۔ عزاداروں میں نے ایک تیسری وجہ پڑھی، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ تیسری وجہ بڑی عجیب تھی کہ جب حسین کے گلے پر خنجر رکھا جاتا تھا تو فاطمہ اپنے گلے کو حسین کے گلے پر رکھ دیتی تھی۔ ارے میں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا ہے، ارے میرے حسین کو ذبح نہ کر۔
میں نے روایت میں دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی سے کہا علی میرے حسین کی مشکل کو آسان کر دو. حسین کے گلے پر رک رک کے خنجر چل رہا ہے. فاطمہ گلے پہ گلا رکھ دیتی ہے, اے علی فاطمہ کو پکڑ لو. علی نے فاطمہ کے بازوؤں کو پکڑا, حسین کے گلے پہ خنجر چلا. زمین کربلا کو زلزلہ آیا, آسمان سے خون برسا, آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. اللہ اکبر. میں مجلس کو یہیں پر تمام کر دیتا, مگر میرے بھائی نے ذوالجلال کے تعلق سے ایک مصرع پڑھا تھا. لوگوں کو بڑا اعتراض ہے کہ ذوالجلال کیوں نکالتے ہو؟ اگر تمہارا دل چاہتا ہے مت نکالو, مگر اگر نکل رہا ہے تو اعتراض نہ کرو. تم اس پر اعتراض کر رہے ہو, ذرا سوچو اس نے حسین کا کتنا ساتھ دیا. حسین نے ذوالجلال کو پانی کے چھوڑ دیا, ذوالجلال تو پانی پی لے, مگر ذوالجلال نے پانی نہیں پیا. اللہ اس کا میں احسان مانتا ہوں. ذوالجلال نے کتنا بڑا کام کیا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ کتنا بڑا کام کیا ہے ذوالجلال نے. اگر ذوالجلال کوئی نکال رہا ہے تو اعتراض مت کرو. یہ اس کی شبیہ ہے کہ جس نے حسین کا ہمہ وقت ساتھ دیا. آپ جانتے ہیں حسین علیہ السلام نے کیا کہا, ذوالجلال جب میں بچپن میں تجھ پہ سوار ہوتا تھا تو تو بیٹھ جاتا تھا, آج یہ میری آخری سواری ہے, بس مجھے مقتل تک پہنچا دے, اس کے بعد حسین تجھ پہ کبھی سوار نہ ہوگا. اور جب حسین زخمی ہوئے تو آواز دی ذوالجلال اب حسین گر رہا ہے. بس ذوالجلال نے اگلے پیر آگے کی طرف کیے, پچھلے پیر پیچھے کی طرف کیے, ارے فاطمہ کا لال زمین پر آیا. صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں حسین زمین پہ آئے, نہ زمین پہ تھے نہ زمین پہ تھے حسین, بس ذوالجلال نے حسین کو زمین پہ اتارا. اتارنے کے بعد ذوالجلال حسرت سے حسین کو دیکھنے لگا. ذوالجلال نے محسوس کیا کہ اشقیاء حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. بس ذوالجلال آگے بڑھا, حسین کے لاشے کو بیچ میں لیا اور چاروں طرف ذوالجلال پھرنے لگا. گھوم گھوم کے طواف کر رہا ہے, حسین کو بچا رہا ہے. اور جب ذوالجلال نے محسوس کیا کہ میں حسین کو بچا نہیں سکتا تو کٹی ہوئی باگوں کو حسین کے زخمی ہاتھوں میں رکھا. اے فاطمہ کے لال, ارے میری پشت پہ سوار ہو جا, تیری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہے, میں تجھے روضہ رسول پہ پہنچا دوں گا. ہائے عزادارو, ارے ذوالجلال گرا, حسین کے گلے پہ خنجر چلا, زمین کربلا کو زلزلہ آیا, آسمان سے خون برسا. الہی بحق بننا جا و بحق بندہ آپ بالبر والبحر فصلی علی محمد وآلہ متفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنا والصحة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين.